تو آپ نے دیکھا علی یاری صاحب کے بھی دلائل دیکھے اور مفتی عبد القیوم صاحب کے بھی دلائل دیکھے. آج اسی ڈیبیٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت کی کتب میں درج عبارات کیا ہیں. تو میں چاہتا ہوں کیونکہ اس کے مدعی حسن اللہ یاری صاحب ہیں تو اس ٹاپک کی شروعات بھی حسن اللہ یاری صاحب کریں گے. وہ اپنا مدعا اس حوالے سے کیا رکھنا چاہتے ہیں. تو پہلے 5 منٹ دونوں پارٹیسپینٹ اپنے مدعے کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر دلائل کے اوپر ہم جو ہے نا اس کی جرا کے اوپر یا دلائل پہ جائیں گے. تو حسن اللہ یاری صاحب آپ کے پہلے 5 منٹ ہیں, آپ ٹائم لگا لیجئے گا اور اپنا مدعا بیان کیجیے گا. پھر ہم علی عبدالقیوم صاحب بھائی کے پاس علی جائیں گے. بھائی جی علی جی بھائی جی 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 حکم کیجیے گا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ عبدالقیوم بھائی. جی اچھا، ایسا ہے کہ دعویٰ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جی بات یہ ہے کہ بھائی مجھے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، اور میں جو بھی حوالہ پیش کرتا ہوں اپنے فریق مخالف کی اصل کتاب سے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا فریق مخالف بھی اصل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس باب کے اندر جو روایت آئے گی وہ روایت نمبر وہ پڑھے گا، اصل کتاب دکھائے گا، اصل کتاب سے پڑھے گا، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے نہیں چلے گا. وہ آپ کو میرا خیال ہے اصل کتاب میں بھی وہی پیجز ہی ہوتے ہیں جو ان کے جی لیپ ٹاپ میں ہوتے ہیں. ان کے پیجز سیم ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا پیجز تو سیم ہی ہوتے ہیں بک میں بھی. نہیں میں نا، پوچھ لیتا پیجز ہوں. سیم ہونے کی بات نہیں ہے، پیجز سیم ہونے کی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میری اصل کتابوں سے آپ نے بات کرنی ہے. آپ کو یاد ہے میرا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہ اپنی اصل کتاب سے جس بھی کتاب سے حوالہ دیں گے وہ کتاب ہمیں دکھائیں گے، اس کتاب کو کھول کے اس کتاب کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہوگا وہ پڑھیں گے تو آگے ہم بات کریں گے، اس پہ بات کریں گے. اچھا میں یہ پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا تو ان کے اب لیپ یہی ٹاپ تو میں ہی بات ہے ہوتا نا. وہ اچھا انیس سو کاظمی اسی میں بھائی. بھی آپ کھانا 1980 میں بھی میرے بھائی کھانا منہ سے کھاتے تھے، اب بھی منہ سے کھاتے ہیں. چلے بھائی شروع کریں علی بھائی. اچھا اللہ یاری صاحب آپ نے ویسے ان کا وہ سن لیا ہے, انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے. ہاں بالکل بالکل، ہم اصلی کتاب دکھائیں گے، اسکرین پہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ان کو یہ لگتی ہے کہ ہم کوئی چیز اصلی کتاب سے نہیں دکھا رہے تو اس کا جواب یہ نہ دیں. کہہ دیں بھائی اللہ یاری آپ نے جو ہے یہ حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے. اللہ یاری صاحب یہ حدیث جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا آپ نے یہاں پہ تقلب کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جالکاری کی ہے. میں اس کا جواب نہیں دیتا. میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھتا. میں حدیث وہی پڑھتا ہوں جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے. میں اس کا سطر بسطر یہاں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. ہر کتاب کا نام، عنوان، کس سن میں چھپی ہے، کہاں چھپی ہے، کس شہر میں چھپی ہے، وہ سب معلومات دے دیتا ہوں. اگر اس کے باوجود علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ہم کتابوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو بسم اللہ، اتنے سالوں سے یہاں پہ میرے تقریرات جاری ہیں. اگر یہ دکھائیں کہ میں نے ایک کتاب میں ہیرا پھیری کیا، ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کتاب کا نام میں نے صفحات آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن وہ عمدن نہیں ہے. وہ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں. لیکن ہم نے عمدن کچھ بھی نہیں کیا. ہمیشہ ہم وہ صحیح ریفرنسز دکھاتے ہیں. اور اگر ابھی اس مناظرے میں ان کو یہ لگا کہ میں کوئی غلط چیز دکھا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے تو یہ جواب نہ دیں. کہہ دیں، یہ اپنا جواب بتائیں کہ بھئی اللہ یاری نے یہاں پہ غلط کتاب دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے علی بھائی. اس میں میں جو ہے وہ اصل کتاب پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، میں حوالہ دینے لگا ہوں اصول کافی کا. میں اصول کافی دیکھ رہا ہوں، میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اصول کافی کا باب نمبر بول رہا ہوں، اس کی روایت نمبر بول رہا ہوں، اس کی عبارت وہاں سے پڑھ رہا ہوں. میرا فریق مخالف بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس طرح میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ٹھیک ہے رکھا. بھائی، ہم اصل کتاب دکھائیں گے، اصل کتاب دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم جعلی کتاب کوئی نہیں دکھائیں گے. اصل کتاب سے ہی سب پڑھیں گے. کتاب اصلی ہوں گے. ہمارے جتنے کتاب ہیں سب اصلی. جعلی کتاب ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ڈر گئے. جی جی ڈر آپ تو اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے نا. اگر آپ کی کتابوں میں غلط بات نہیں ڈرنا تو مناظر شروع ہونا ہے نا. بہانہ نہ کریں.
उन्हें शुरू होने मुनाजरा दे, शुरू मुझे करने के लिए हादीस बैठा दिखाने दो, मुझे हादीस मैं दिखाने मुनाजरा देना। शुरू करने के लिए बैठा हूँ, लेट भी आए हैं मुनाजरा और शुरू अभी करने आने के के लिए बैठा बाद हूँ, लेकिन इन फजूल बातों में आप वक्त जाया करा रहे हैं कि असली किताब ही दिखाएंगे। जाली किताब किसने दिखाया? मैंने अर्ज किया, अगर मैंने अच्छा, कोई जाली नहीं किताब कर दिखा रहा। दी तो फिर आप जवाब ना देना भाई, कह देना कि ये हदीस जाली है, किताब जाली है, हम इसका जवाब नहीं देते। बिल्कुल नहीं, अगर ये जाली किताब से या आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, आप जवाब मत दीजिएगा और कहिएगा ये नहीं है। वो तो बहुत आसान है, वो तो मेरी बड़ी बेइज्जती है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अगर मैं कोई गलत किताब दिखाऊं, असली किताब ना दिखाऊं, तो दुनिया वाले कह देंगे कि भाई ये अल्लाह यारी ने यहाँ पेरा पेरी किया। वो तो बहुत ही जल्द, इधर इतने लोग देख रहे हैं, ये सबको कंप्यूटर आता है, सब फौरन गूगल में सर्च करेंगे कि ये हदीस किताब में नहीं है। सही है अल्लामा साहब? ठीक है, कयूम साहब स्टार्ट करें। अब्दुल कयूम साहब। भाई जो मैंने अर्ज किया है उस बात को देखा जाए ना, ये आदमी मुनाजरा नहीं करना चाहता, ये पंस गया आया तो है, लेकिन मुनाजरा नहीं करना चाहता। अगर कोई हेरा फेरी होगी ये सब ड्रामा है भाई, सब ड्रामा है। मौलवी साहब की जान निकल रही है कि इनके किताबों में क्या क्या चीजें लिखी हैं, इसको खुद भी नहीं पता ना। इसको अभी जो शामत आनी है, क़यामत बपा होनी है, उससे ये इसकी जान निकल रही है, इसका रंग भी उड़ गया है, इसके होंठ भी सूख गए। अब्दुल कयूम साहब, अगर उनके दिए हुए रेफरेंस आपकी बुक में सेम पेज पे सेम सतर पे निकलेंगे तो आप कह दीजिएगा मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी बुक में ऐसे नहीं है जैसे आपने कहा। वो तो बड़े आरामी से इसका वो फैसला हो जाएगा। अगर आपकी बुक से वो मैच नहीं करेंगे, जो ये रेफरेंस देगी, आप कहेंगे कि मेरी बुक में नहीं है भाई, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ये आपने जो पढ़ा है वो सही मुस्लिम में है ही नहीं। भाई ठीक है, वो अली भाई आप इस बात को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैं एक हवाला तलाश करने के लिए किताब उठाता हूँ, किताब उठा के इनके सामने हवाला पेश करता हूँ, ये एक क्लिक से 10 हवाले पड़ जाते हैं। सुनने वाला क्या समझता है कि हसन को तो बहुत कुछ आ रहा है, दूसरे बंदे को बात ही कोई नहीं आ रही। इन्होंने मेरे साथ मुनाजरा करना है, बराबरी की सतह कराकर मुनाजरा करना है। ठीक है, मैं किताब से जिस तरह इनको हवाले पेश किए उस दिन भी आपके सामने है। क्या मैं अपनी किताबों के बैग आपके पास नहीं लेके आया था? शेख साहब, अगर आप समझते हैं कि आपको हवाला ढूंढने में टाइम लगता है तो चलें, अगले हफ्ते मुनाजरा करते हैं। आप अपने साथ 5 मजीद आदमी लेकर आए, मदरसे से, मस्जिद से। आपके वहाँ पे लाहौर में बहुत नंबर 1 रिसर्चर्स हैं जिनको कंप्यूटर भी खूब आता है, ठीक है ना, उनको साथ बिठाएं, बिल्कुल वो आपको मशवरे दें, आपको सिखाएं, आपके लिए मवाद निकाल के दे देना, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर अभी डर गया ना, अगर अभी आपको परेशानी है कि भाई अल्लाह यारी साहब हवाले बहुत देता है, मैं इतने हवाले नहीं दे सकता क्योंकि आपको आता नहीं है, मुझे आता है, तो चलें भाई बराबरी कर लेते हैं। भाई आप लोग 10 आदमी आ जाओ, मैं अकेला। आपको क्या आता है? आप 10 मौलवी आ जाओ, मैं अकेला। और एक हफ्ता काफी है, अगले हफ्ते तैयारी करके आ जाओ, 10 मौलवी को साथ लेके आओ। मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ, अभी तब फिर तैयार है तो शुरू करने दो, अभी तैयार है तो शुरू करने दो ना। क्या हम दिखाएं कि आपके कुतुब में हजरत खातमुल अनबिया, सरदार अनबिया, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आप लोगों ने क्या लिखी हैं और किन किन लोगों से तुम दीन लेते हैं ना आप लोग, ये जरा पता चले ना। अभी मुनाज़रा शुरू होने देना। अल्लामा साहब डर गए, इनके चेहरे पे खौफ के आसार बहुत ही वाज़े मशहूद हैं। आप अपनी ऐनक ठीक करें, आपको उल्टा नजर आता है। अब्दुल कयूम साहब, हम स्टार्ट करते हैं। आपको हवाले नहीं चलेगा कि शीओ भंगड़े डालो, ये नहीं चलेगा कि शीओ भंगड़े डालो। मुनाज़रा होने दो ना अब्दुल कयूम साहब। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप वक्त से पहले जो जुगते लगा रहे हैं वो जुगते नहीं चलेंगी, यहाँ इल्म की बात होगी। चलें इल्म के वो शुरू होने देना, मुनाज़रा नहीं भाई। अगर ये शख्स मुनाज़रा नहीं होने देगा तो इसका मतलब है कि इसने हमारा मुद्दा कबूल किया है, वो साबित हो चुका है। जो शख्स मुनाज़रे से भागता है तो उसका मतलब यही है कि वो खस्म का मुद्दा साबित है। मेरा मुद्दा यह है, पहली बात आप हसन साहब, पहली बात है कि आप झूठे साबित हो चुके हैं। आप पिछले मुनाज़रे में कह रहे थे, बल्कि शर्त में भी कह रहे थे कि आप भाग जाएंगे, ठीक है। आपने उस दिन भी 1 तारीख को भी कहा, मैंने कहा था 95% मुझे यकीन है कि आप भाग जाएंगे। मेरे पास आप इधर आके भाग रहे हैं ना, अभी आपकी कुतुब मौजूद हैं, एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुतुब मौजूद हैं, आपकी ओरिजिनल बुक्स मौजूद हैं। मैं आपसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन मुनाज़रा होगा अब्दुल कयूम साहब, आप किताबें लेके बैठेंगे। और भाई मैं कह रहा हूं कि आपकी असली किताब दिखाएंगे, मुनाज़रा होने देना। आप रोक क्यों रहे मुनाज़रे को? मैंने क्या दिया कि असली किताब दिखाएंगे, तो ज्यादा टाइम दे देंगे। असली किताब दिखाएंगे, सतर दिखाएंगे। नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा,
میں اس طرح نہیں کروں گا. جو ٹائم میرے فریق مخالف کو ملے گا میرے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی لیپ ٹاپ نہیں کھیلا جائے گا. کتاب کی بات ہے. ان کے کسی بھی اصول کے اندر لیپ ٹاپ نہیں ہے. ان کے کسی بھی جو ہے وہ مصادر کے اندر لیپ ٹاپ نہیں ہے. تو یہ لیپ ٹاپ نہیں کھیلیں گے. آج مناظرہ ہوگا, یہ بھی کتاب سامنے رکھیں گے, میں بھی کتاب سامنے رکھوں گا. تو کیمرہ کیوں سامنے رکھا ہے نا, کیمرہ کیوں سامنے رکھا ہے؟ لیپ ٹاپ بری چیز ہے تو کیمرہ صحیح ہے, مائکروفون صحیح ہے, بجلی صحیح ہے. پاکستان آ جا پھر کیوں ہاں بجلی صحیح ہے, مائکروفون صحیح ہے, لیپ ٹاپ غلط ہے بھائی. واہ جی واہ. گاڑی پہ سوار ہوتے ہو, اب بھی خچر پہ سوار ہوا کرو نا. خچر پہ ادھر, ہاں لائبریری میں آئے ہو, خچر میں آئے ہو. آپ کے سمیت جتنے بھی ہیں وہ پھر بھاگے ہوئے کیوں ہیں پاکستان میں؟ آئے نا پاکستان میں سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں. اللہ یاری صاحب. اچھا کیا میں نے کہا تھا یہ شخص مناظرہ نہیں کرے گا نا, یہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے بھاگنے کہا تھا کہ میں بھاگنا نہیں, ادھر آ کے بھاگ گیا. یہ اس کا فرار ہے, مناظرہ نہیں ہو رہا اصلی قرآن مجید ہے. میں ہاتھ میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو بسم اللہ ہونے دو. چلے علی بھائی شروع ہونے دو مناظرہ. ٹھیک ہے, لیکن برابری کی سطح پر مناظرہ ہوگا. برابری کی سطح پہ ہوگا اور بالکل میرے ہاں اب شروع ہونے دو نا. تو برابری کی سطح پہ ہوگا. آپ کو باقاعدہ برابر ہی وہ ٹائم ملے گا, سب چیزیں ہوگی برابری کی سطح پہ ہوگا. ایسے نہیں بھائی, میں شروع ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو شروع ہونے دو نا. علی بھائی آپ ان سے مشورہ نہ کریں, آپ شروع کریں. آپ کہتے شروع کرو, آپ ماڈریٹر ہیں, آپ یہاں پہ مناظرہ آپ کے ہاتھ میں, آپ صدر ہیں. اس سے مشورہ نہیں کرتے, کر دیں مناظرہ شروع. کتاب لائیں, لیپ ٹاپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے. لیپ ٹاپ بھی نہیں دکھاؤں گا, میں کتاب دکھاؤں گا. شیخ صاحب آپ کو اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ کتاب دکھاؤں گا. کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو, کتاب دکھاؤں گا. بک اپنا مدعا رکھ کے 5 منٹ علی بھائی پھر دیکھیے پلیز میری چلے بھائی مناظر. ابھی مناظر دیکھیں, ابھی میری باری ہے 5 منٹ. ہاں اس کو میوٹ کیا جائے کیونکہ میری بیچ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, تشریف آپ سب کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ. خاموش ہو جاؤ مولوی صاحب, خاموش. آج کے مناظرے کا ایک منٹ عبد القیوم صاحب کی آواز کھولیے گا. عبد القیوم صاحب کی آواز کھولیے گا کائنڈلی. ان کو دے دیں, عبد القیوم صاحب کی آواز کھولیے گا. اور میری باری ہے نا 5 منٹ, اس کو کیوں کھول دیں؟ بھائی پہلے طے تو کر لو نا. علی بھائی اتنی کیا جلدی پڑی ہے, طے کر لو نا پہلے. اور میں نے کہہ دیا کہ میں کتاب دکھاؤں گا بھائی. اگر کتاب نہیں دکھایا تو کتاب سے دکھائیں گے. کتاب سے نہیں, اس کو اردو نہیں سمجھ آ رہی. چھوڑ کے چلے جائیے, کتاب سے نہیں دکھایا برابری نہیں ہوئی. آپ سمجھو نا, کتاب دکھائیں گے بھائی. رجل دے رہا, وہ کہتا میں کتاب دکھاؤں گا. وہ کہتا ہے میں کتاب دکھاؤں گا. میں کہتا ہوں کتاب سے دیکھ کے پڑھے گا. کتاب کا باب نکالے گا, کتاب کا صفحہ, کتاب ہی سے دیکھ کر پڑھیں گے. صفحہ دکھائیں گے, پرنٹ دکھائیں گے, سب کچھ دکھائیں گے بھائی. صفحہ پرنٹ اس کا لفظ کے دیکھ کے پڑھیں گے بھائی. مجھے حفظ تو نہیں ہے, میں ہمیشہ دیکھ کے پڑھتا ہوں. علی بھائی آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی 5 منٹ بعد علی بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. 5 منٹ بعد اگر نہیں خوف زدہ مولوی آیا. اس کی جو حشر ہوئے نا سیٹرڈے والے آپ کے چہرے سے لیپ ٹاپ کا پردہ اتار رہا ہوں. میں خوف زدہ نہیں ہوں بھائی. میں کتاب دکھاؤں گا آپ کو. صاحب سٹارٹ تو کر لینے دیں انہیں. صاحب انہیں 5 منٹ پورے کر لینے دیں, پھر آپ جو علی بھائی 5 منٹ پورے ہوں گے یار. 5 منٹ کون سے پورے نہیں ہوتے, 5 منٹ ہوں گے. لیکن میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ایک بندہ صرف لیپ ٹاپ چھوڑ رہا ہے. لیپ ٹاپ سے نہیں, کتاب سے کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کتاب دکھائیں گے آپ کو بھائی. اردو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو ٹوپی صاحب. کتاب سے دکھائیں گے بھائی, لیپ ٹاپ سے دکھا رہے ہیں. پیچھے کون پسے پردہ کون کھول رہا ہے؟ علی بھائی پسے پردہ کون چیخ رہا ہے؟ آپ کا اپنے آفس میں ہوگا بھائی. صاحب کتاب سے دکھائیں گے. عبد القیوم صاحب کتاب سے دکھائیں گے. وہ چلیں علی بھائی یہ شیخ صاحب تیار نہیں ہے. علی بھائی میں ایک اور تجویز دے دیتا ہوں. شیخ صاحب آپ سن لیں, میری تجویز سن لیں. آپ منظور نہ کریں لیکن سن لیں پہلے. دیکھیں, اگر آپ کو اتنا ہی وہ تشویش ہے کہ یہاں پہ نابرابری ہے, مجھے کچھ باتیں آتی ہیں آپ کو نہیں آتی, تو عرض یہ ہے کہ اگلے ہفتے پروگرام رکھتے ہیں نا, آپ 10 مولوی لے کے آ جائیں. اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا کوئی آپ سے سیکھے.
शेख साहब आपने खुद कहा कि आपको नहीं आती, ये बराबरी होनी चाहिए ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है, आप लोग पूरी टीम लेके आ जाओ, पूरी टीम लेके आ जाओ, ठीक है ना, मौलियों की टीम लेके आ जाओ, सब 10-15 आदमी आ जाओ, मैं अकेला, तुम 10। अकेला काफी हूँ, मेरे टाइम भी डबल देंगे ना आपको, टाइम भी तुम डबल ले लो भाई, टाइम भी तुम डबल ले लो। काफी हूँ, अली भाई गवाह है इस चीज के कि मैं अकेला होता हूँ, काफी हूँ। लेकिन काफी है तो डर क्यों गया, काफी है तो डर क्यों गया भाई, कहता है भाई किताब दिखाएंगे 5 मिनट। देखे भाई, शर्त रखना था तो पिछले हफ्ते क्यों शर्त नहीं रखा? नहीं, ये इनको अब शर्त रखना था ना, पिछले हफ्ते शर्त रख देते ना। अब ये भी तो, ये भी इनकी बेईमानी है कि अभी इधर मुनाजरा शुरू, पहले तो लेट आए, ये 1 घंटे लेट आए, उसके बाद अभी आने के बाद अभी एक शर्त लगा रहे हैं, वो शर्त भी हम मान गए हैं। ये यारी झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं बता दिया कि सब लेट मेरी वजह से हुए हैं, बात ठीक है, ठीक है भाई। तो आपको इन्होंने क्यों नहीं बताया भाई, आपको इन्होंने 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बताया, 3 दिन पहले क्यों नहीं बताया? ये वाली बात उनकी बजाय है अल्लाह यारी साहब की, आपको बताना था कि किताबों से करते ताकि वो किताबें, ठीक है ना। अब हम मान भी गए कि हम किताब दिखाएंगे भाई, किताब दिखाएंगे, सफा नंबर दिखाएंगे, जिल्द नंबर दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, किस साल में छपी है सब दिखाएंगे, उसके बावजूद ये मुनाजरा नहीं शुरू होने दे रहा, ठीक है ना। अब आप शुरू हो करने के लिए तैयार हूँ भाई, आप तो पर खामोश हो जाओ, लैपटॉप बस खामोश। किताब पे आए, मैं आपके साथ 10 मुनाजरे करूंगा, ये कौन सी बात है? बस ठीक है, अब 5 मिनट अल्लाह यारी साहब का टाइम है, चले जी। मैंने अगर किताब नहीं दिखाया भाई, मैंने अगर किताब नहीं दिखाया तो कह दो किताब नहीं दिखाया भाई। मैंने कब किस मुनाजरे में मैंने किताब नहीं दिखाया? हमेशा मैं किताब दिखाता हूँ। हार जाओ। हाँ, अब मेरी शुरू करूँ मैं 5 मिनट। अली भाई 5 मिनट, अब्दुल कयूम साहब 5 मिनट, अब्दुल कयूम साहब को बिल्कुल नजरअंदाज करें प्लीज, ये नहीं होने दे रहा मुनाजरा। 5 मिनट दे दें नहीं, अल्लाह यारी साहब मेहमान है ना, इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो उसको आप छोड़े, उसको जब उसके 5 मिनट आ जाए तो उसको टाइम दे दें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबके तशरीफ आवरी का। अब्दुल कयूम साहब भी तशरीफ लाएं, मेरे बहुत ही मोहतरम भाई अली आसिफ भाई भी तशरीफ लाए हैं कि यहाँ पे मॉडरेटर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप सबका बड़ा शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मौजूअ मुनाजरा है कि जमाअत मुखालिफिन गैर शिया फ़िरक़ा, जो मुसलमानों में अक्सरियती फ़िरक़ा है, इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ इनके किताबों में जो इहानतें हैं, जो तकफ़ीरात हैं, जो इल्हाद हैं उनके मुताल्लिक़ वो बयान किया जाए। तो अर्ज़ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपनी उम्मत को बताया कि मेरे बाद मेरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आपने इत्तिबा करनी है। मैं तुम्हारे दरमियान खलीफतैन छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जब तक इनको थामे रखो तो तुम कभी गुमराह ना हो जाओगे। तो तारीख़ इस्लाम गवाह है कि बहुत सारे लोग तारीख़ इस्लाम में लालच की वजह से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाद और करीम और सखीत है और जूद व करम और अता और बख्शिश के वो एक ला साहिल समंदर थे, इसलिए वो मुसलमान होते थे। और बहुत सारे लोग वो ज़बरदस्ती मुसलमान हो गए, वो शौक़ से मुसलमान नहीं हुए। मुसलमान इसलिए हुए कि वो उनके जान को ख़तरा था इस्लाम से, मुसलमानों से, इसलिए उन्होंने कलमा पढ़ी है। लेकिन उनके दिल में, जैसे कुरान ने फरमाया व उश्रिब फ़ी क़ुलूबिहिमुल अज्ल, बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत तो छोड़ दी, लेकिन उनके दिल में बछड़े की मोहब्बत और बुतों की मोहब्बत और बुतों से अक़ीदत बाकी रहा। इसी तरह इस्लाम में भी जो बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, लेकिन उनके दिलों में बुतों की मोहब्बत और बुतों से अक़ीदत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत बाकी रहा। तो इन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने ताकत को अपने इख्तियार में लिया और मुसलमानों की रियासत और मुसलमानों की पेशवाई अपने इख्तियार में लिया। शियों ने हमेशा दीन अपना सिर्फ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसिया और उनके खुलफा और उनके जानशीनों से लिया, जो मुसलमानों के अक्सरियती फ़िरक़ा है। इन लोगों ने किन लोगों से अपने दीन लिए? वही लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। अब इस्लाम में उनको हुकूमत मिली है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलकर रिसालत का इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम के अंदर रहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से उनकी बेइज्जती करा दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनामी करा दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बातें निस्बत दी
وہ باتیں نسبت دی جو کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہیں، اور وہ جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ کسی بھی عام آدمی کے لائق نہیں، تو یہ ان کی کتابوں میں بری پڑی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ قوم جو ہے جماعت مخالفین کے علماء ملحدین سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر، کیونکہ ان کی کتابوں انہوں نے اپنے دین کی سنت کس سے لیے، ان لوگوں نے سیرہ کن سے لوگوں سے لیے، انہوں نے سنت اور سیرہ انہی لوگوں سے لیے ہیں جو آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، اور بعد میں مجبور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑا۔ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی، اور انہوں نے اسلام کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود مثلا خلفاء شہوت پرست تھے، خود خلفاء شہوت پرست تھے۔ ان کے خلفاء کے ہاں بعض ایسے خلیفہ ہوتے کہ ایک کے گھر میں 4000 5000 کنیزیں ہوتی تھیں۔ اپنے بہت سارے ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو ان کا بڑا خلیفہ ہے، اس نے اپنی ماں سے، جو اس کے سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا چاہا، تو اس نے ابو حنیفہ کے وارث ابو یوسف صاحب کو بلایا کہ میں اس کنیز کے ساتھ میں جمع کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی شرعی طریقہ نکالو۔ اس نے کہا کنیز کیا کہتی؟ اس نے کہا کنیز نے تو یہی کہا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو تم میرے لیے حرام ہو۔ تو اس نے کہا کنیز کی بات کیا ہے، کنیز پہ بات کی کیا یقین ہے، آپ اس کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ کر لو۔ تو ان کے جو روات ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان کے جو قضات ہیں، ان کا کام ہی یہی تھا کہ خلفاء کی شہوات کے لیے، خلفاء کی شہوت رانی کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے باتیں نسبت دی جائیں جو خلیفہ کے لیے وہ مشروع ہونے کا سبب ہوں، یا اگر خلفاء قتل کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور برے کام انجام دیتے ہیں، تو وہی باتیں ان سے بدتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جائے، تاکہ خلفاء کا جو ہے منہ اور ان کی آبرو وہ سفید کیا جائے۔ جی سر، آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا۔ تو آپ آج کے پروگرام میں بہت سارے دلائل اور حقائق آپ دیکھیں گے۔ اوکے قیوم صاحب، آپ کے 5 منٹ ہیں، اب آپ جو بولنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کے 5 منٹ ہیں، مدعا سامنے آگے آپ کی مرضی۔ علی بھائی، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا مائک بند کر کے زیادتی کی ہے، بات ہماری طے نہیں ہونے دی، ہماری بات طے ہونے دیں۔ آپ نے میرا جو ہے وہ وائس کو میوٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے یا کسی اور کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیں۔ میرے علاوہ بھی ایکسیس ہے، لیکن آپ کا مائک بند نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ نہیں، میرا مائک بند کیا گیا نا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکسیس کسی اور کے پاس ہے، پھر آپ سامنے کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ درمیان میں یہ پروگرام کیوں کروا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، ایکسیس کسی اور کے پاس ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فریق مخالف ہمیشہ دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر درمیان سے ہٹ جائیں نا۔ قیوم صاحب دیکھیں، صرف اور صرف سٹارٹ کروایا گیا اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی۔ اس پہ سٹارٹ کروانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسے سٹارٹ کروایا گیا؟ میرے گفتگو کے وقت میرے بھی مائک بند کیا جائے بھائی، ان کے گفتگو کے وقت میرے مائک کو بند کرو، ختم، دونوں کے لیے۔ اللہ یاری صاحب کا مائک بند کر دیا جائے گا، میں اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیتا ہوں، ابھی میوٹ کر دیتا ہوں، اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیں۔ اب آپ کے 5 منٹ ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، ان کا بھی مائک میوٹ ہے، وہ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے، ان کا مائک میوٹ ہے، آپ بولیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کفر اور اسلام کی جنگ اوائل اسلام سے شروع ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کی مخالفت اس دور کے کفار نے بھی کی، اور آج کے دور کے کفار بھی کرتے آ رہے ہیں، اور قیامت کے آنے تک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ ان کی مخالفت کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُم، اللہ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ذکر کیا۔ تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ناپسند کرے، ان کے متعلق نازیبا بات کرے،
قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے لیغیظ بہم الکفار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب آتا ہے۔ تو آج بھی وہی طریقہ موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جنگ اہل السنہ الحمدللہ اس کو لڑ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریق مخالف جو ہیں یا اصحاب پیغمبر کے فریق مخالف جو ہیں وہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اہل التشیع جو ہے یہ صرف ابو بکر و عمر عثمان اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مخالف ہیں۔ آج میرے مخالف نے، جو کہ ایک رافضی ہے اور غالی رافضی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ جناب ابو بکر و عمر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ علی بمقابلہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں یہ آج کا مناظرہ رکھا گیا ہے۔ اگر ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت والی ہوتی، رسالت والی ہوتی، تو یہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے جو سلمان رشدی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں۔ آج میرا فریق مخالف جو ہے وہ سلمان رشدی کے طرز پر باتیں کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کی توفیق سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور اور ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و سعد و سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ماننے والا آج ان کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن میرا فریق مخالف جو ہے وہ چلاکی سے اور چور بداری سے، وہ دھونس کے ساتھ آج تک لوگوں کے ساتھ بات کرتا آیا ہے، لیکن پہلی دفعہ اسے پالا پڑا ہے اہل حدیث کے فرزند سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے ناظرین کرام، ہمارے فریق مخالف نے اپنا جو ہے وہ کعبہ قبلہ صرف لیپ ٹاپ کو بنایا ہوا ہے، جبکہ کتاب ان کے ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی مسلم ہے۔ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ تو انہیں چاہیے تو یہ، اور اس وقت میں نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ یہ اوریجنل کتاب لائیں، اوریجنل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہے وہ شروع کریں، اور وہاں سے دیکھ کر جو ہے یہ مجھے عبارت پڑھیں گے اور حکم لگائیں گے یا جو بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ صرف شرارت کے ساتھ انہوں نے فریق مخالف کے اوپر دھونس جمانے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو یاری ہے اس کو کوئی پر لگ گئے ہیں سرخاب کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے جو ائمہ ہیں جن کو انہوں نے معصوم بنایا ہوا ہے، ان کا بھی علم حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے، وگرنہ اس قدر یہ بلنڈر جو ہے وہ ہمارا فریق مخالف شخص نہ کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس گفتگو کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، ناموس کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میں جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے، ان کی جنگ لڑنے کے لیے عبد القیوم ظہیر الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، حاضر ہے۔ لیکن ہمارا فریق مخالف جس طرح اس کے عقیدے میں دجل ہے، کذب ہے، کفر ہے اور دھوکہ ہے، اسی طرح وہ آج بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ میں جناب لیپ ٹاپ کھیل لوں گا، تو اس طرح لیپ ٹاپ تو میں نہیں چلنے دوں گا۔ میں مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے پاس شیعہ کی موجود تمام کتب اس وقت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو میرے ارد گرد اور میرے پوری لائبریری کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ میں اصل کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، اور میرا فریق مخالف جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو اس طرح تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا، اس کو اپنے لیپ ٹاپ سے ہٹنا پڑے گا، کتابیں سامنے رکھ کے کتاب سے اس کا صفحہ نمبر، اس کتاب کا جو ہے وہ آتھر یا کہاں سے چھپی ہے، اور اس کتاب کی روایت نمبر کیا ہے۔ انشاءاللہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دوں گا، اور یہ جو حسن ہے اس کو چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ انشاءاللہ ہم اہل حق ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ برابری کے بنیاد پر بیٹھ کر بات کریں۔